السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہیں مختلف نعمتوں کو سامنے لا کر. جتنی بھی آیتیں آپ نے سنی ان میں جتنی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں، آپ کے ایکسپیرینس میں ہوتی ہیں، آپ انہیں استعمال کرتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، آپ انہیں انجوائے کرتے ہیں. لیکن کیا چیز مسنگ ہوتی ہے؟ شکر، گریٹیٹیوڈ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں. تو سورت کا تقریباً ہاف اس بات کا ریمائنڈر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اس آیت کا سورت کے نام اور سورت کے آغاز میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الرحمن آیا ہے اس کے ساتھ ایک خاص تناسب ہے، ایک خاص لنک ہے. اور آلہ کا لفظ جو ہے یہ نعمتوں کے علاوہ کچھ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا ابن عباس، قتادہ اور حسن بصری اس کو نعمتوں کے معنوں میں ہی لیتے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی قدرت اور عجائب قدرت یا کمالات قدرت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو عجائبات ہیں، یعنی حیران کن چیزیں ہیں جو اس نے پیدا کی ہیں. ایک ایک چیز کی طرف اس نے جو توجہ دلائی ہماری، مثلاً والسماء رفعہا، آسمان کی بلندیوں کی طرف. تو یہ بلندی بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ بلندی نہ ہوتی تو سورج کہاں ہوتا، ستارے کہاں ہوتے، اور ہو سکتا ان کے چلنے کا جو شور ہے یا جو ان کے چلنے کی جو رفتار ہے، جیسے زمین پہ ٹریفک کا شور کتنی پولوشن پیدا کر رہا ہے، اور اگر وہ بالکل قریب ہوتے ستارے ہمارے تو پھر کیا ہوتا. پھر اسی طرح یہ کہ بادل کیسے اوپر اٹھتے اگر آسمان ہمارے بالکل انہی چھتوں کی طرح قریب ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کس طرح اس کو اوپر اٹھایا گیا اور اس میں کتنے بینیفٹس ہیں. اور پھر کس طرح یہ پانی اوپر سے آتا ہے بارش کی شکل میں، برف کی شکل میں، اور انسان کے لیے طرح طرح کی اس سے آگے فائدے. یعنی یہ چند چیزوں کے نام لے کے چند چیزوں کی شکل اور حیات کو بتایا گیا، لیکن ہر چیز کے پیچھے کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا اس کے بینیفٹس ہیں اور کس طرح وہ کائنات کی دوسری چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں، اس کی انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس میں نمایاں ہوتی ہے، اس کی شان بھی اس میں نمایاں ہوتی ہے. اور اسی طرح اس کے تیسرے معنی خوبیاں اور فضائل بھی ہیں، اچھے اور صاف. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں ان کا بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پرفیکٹ طریقے سے پیدا کیا کہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا. یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے انسان کی زبان پر اس کی تعریف جاری ہو جانی چاہیے کہ یہ ہے ہمارا رب، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیسے راغب ہو سکتے ہیں. پھر آیت نمبر 14 میں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی. یہاں انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراتب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی حیثیت پر، اپنی حقیقت پر، اپنی ریالٹی پر غور کرے کہ انسان ہے کیا چیز، کون ہے وہ، کیسے بنا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا. اور سورت کے شروع میں جیسے خلق الانسان کی بات ہوئی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو بحیثیت انسان کے تمام انسانوں کی تخلیق کی بات ہے، اور دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، خاص طور پر جو ان کے ذریعے ان کو جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، مرسی فار مین کائنڈ. تو ان سب کی طرف اس میں اشارہ ملتا ہے. اور یعنی کہ اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق مراد لیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
کس طرح کس کس ترتیب کے ساتھ وہ تخلیق ہوئی. یہاں پر اس کا صرف ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید کی دیگر مقامات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں اور اشیاء کا، ایلیمنٹس کا بھی ذکر ملتا ہے. جیسے سب سے پہلے تراب، جسے مٹی یا خاک کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تین، جو گارا ہوتا ہے، یعنی مٹی کو جب پانی میں ملا دیا جاتا ہے. پھر تیسرا درجہ ہے تین لازب کا، لیسدار گارا، یعنی جب مٹی میں پانی ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر لیس پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمہ مسنون، اگر اس کو اور زیادہ دیر چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ خشک ہوتی ہے، سوکھ جاتی ہے، تو پھر وہ ٹھیکری کی طرح بن جاتی ہے، جس کا یہاں پر ذکر ہے سلسال کالفخار، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے سلسال من حمأ مسنون. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بشر چھٹے درجے پر آتا ہے، جو مٹی کی آخری صورت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر روح پھونکی، اور جس کے بعد انسان کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا. اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، ان کا جوڑا پیدا کیا گیا، اور پھر اس جوڑے سے آگے انسانی نسل چلائی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر آگے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے ساتھ سے چلائی گئی، جس کے بارے میں دوسری جگہ پر نطفہ کا ذکر آتا ہے. اور پھر اس کے مرحلے ہیں، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، اور پھر عظام، اور پھر ان کے اوپر گوشت. تو یہ انسان کی حقیقت ہے، کتنے مرحلے پار کر کے انسان دنیا میں آتا ہے. اللہ نے انسان کو عزت اور اکرام بخشا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی ریالٹی بھی بتا دی، اس کی حقیقت بھی بتا دی کہ تم کون ہو، اور پھر تمہیں واپس اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے. تو خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہاں پر جس تخلیق کے حصے کا ذکر کیا گیا وہ مٹی کی شکل بتائی گئی کہ سلسال ہے. اور سلسال کا لفظ جو ہے یہ سل سے ہے، صاد لام لام، یعنی بجنے والی. سل کہتے ہیں خشک چیز کا بجنا، اور سلسال کہتے ہیں خشک بجنے والی مٹی. اس کو مثال دے کے بتایا گیا کل فخار، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے. مٹی کے برتن آپ نے دیکھے ہوں گے، پاٹس جو ہوتے ہیں، تو اگر ان کے اوپر آپ ہاتھ ماریں یا کوئی چمچ یا لکڑی تو اس سے آواز آتی ہے، تو وہ ٹھیکری ہے بیسیکلی، یعنی سوکھی مٹی. یعنی برتنوں کو جب بنایا جاتا ہے تو ان کو بھی اسی پروسیس سے، یعنی تراب سے تین سے پھر تین لازب، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک مخصوص شکل میں ڈال کے سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو پکایا جاتا ہے، تو اس کے اندر سے ٹن ٹن کی آواز آتی ہے. اس کو فخر کہتے ہیں. اور یہ جو لفظ فخر کرنا ہے نا، یہ بھی ایسے ہی بجنے والی بات ہے. یعنی کہتے ہیں نا خالی برتن بجتے ہیں. تو جن انسانوں کے اندر کچھ ہوتا نہیں وہ عام طور پر فخر کرتے رہتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے نا وہ خود ہی نظر آ جاتا ہے، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے اندر کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کی گفتگو میں، آپ کی چال ڈال میں، حتیٰ کہ آپ کی نگاہوں میں، آپ کے دیکھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس درجے کے انسان ہیں. آپ کے جو ایکشنز ہوتے ہیں، ہاتھوں کے ایکشنز ہوتے ہیں، آپ کی اسمائل ہوتی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ ساری آپ کی ورث بتا دیتا ہے کہ ہو آر یو. لیکن کچھ لوگوں کو خود بتانا پڑتا ہے کہ وہ کون ہے، اور یہ اس وقت مشکل پیش آتی ہے جب ان کے اندر کچھ ہوتا نہیں اور وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر وہ فخر کرتے ہیں. اور فخارہ عربی زبان میں مٹکے کو کہتے ہیں. مٹی کا مٹکا ہوتا ہے نا جس کے اندر پانی رکھا جاتا ہے اور وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے انسان کو پیدا کیا گیا. اور سلسال کے بارے میں کچھ مزید اقوال بھی ہیں، مثلاً یہ کہ یہ ریت ملی مٹی ہوتی ہے، یعنی ایسی مٹی جس میں ریت ملائی گئی ہو، اور یہ ابن عباس کا قول ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تر مٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ سے نچوڑیں تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل آئے. اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خشک مٹی ہے جس سے کھرنکنے کی آواز آتی ہے. اور پھر یہ بھی معنی کیا گیا کہ اس سے مراد وہ مٹی جو اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، اس کو کسی چیز سے ٹھوکا جائے تو گونج پیدا ہوتی ہے اور اس کی آواز سنی جاتی ہے. بہرحال مٹی کی یہ تمام صفات جو ہیں قرآن مجید میں بتا دی گئی. عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے اور تورات کے عالم بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو چپکے ہوئے گارے جیسی تھی، تو ان کو 40 سال اسی حالت میں چھوڑ دیا. یعنی وہ مٹی پہلے 40 سال گارے کی شکل میں رہی، پھر 40 سال اس کو خشک مٹی اور ٹھیکری کی مانند رکھ دیا جس کا ذکر یہاں ہے، سلسال کالفخار. پھر اللہ نے اس کو تصویر بنا دیا اور اس کے جسم کو 40 سال تک پڑا رہنے دیا. اور جس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ ابلیس نے جب دیکھا
تو دیکھا کہ اندر سے ہالو ہے، یعنی پیٹ کی جگہ اور سینے کے اندر، تو کہا کہ یہ خواہشات کا مجموعہ ہوگا. بہرحال یہ ایک روایت میں آتا ہے. تو کل 120 سال اس پر گزرے، یعنی تدریج سے انسان کو پیدا کیا گیا. اب 120 دنوں میں روح پھونکی جاتی ہے، اور جب 120 سال میں ان کو ایک پراپر انسان جیسی شیپ دی گئی. عبداللہ بن سلام یہ بھی کہتے ہیں کہ ان تمام مراحل پر فرشتے جب دیکھتے کہ ایک انسان بن رہا ہے تو وہ کہتے پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں کسی اہم کام کے لیے پیدا کیا. تو یہ ہے ہم انسان کے، ہم کسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ ہم دنیا میں آئیں اور ہم صرف چند چیزوں کو انجوائے کر کے چلے جائیں. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت جسے کہتے ہیں نا پریم سے اور پیار سے، اور بہت ایک ٹائم دے کر اور بہت سوچ سمجھ کر. انی اعلم ما لا تعلمون. تو انسان کو اپنی ورث پہچاننی چاہیے، اور پھر انسان کو دنیا میں آ کے ایسے ہی حیوانوں کی طرح نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ کر کے جانا چاہیے. یعنی گائے بھینس کی طرح نہیں رہنا، بلکہ انسان بن کے رہنا ہے. اور انسان جو ہوتا ہے اس کو اللہ نے بیان بھی سکھایا ہے اور عقل بھی دی ہے، اور بیان سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں، اور پھر غور و فکر کرنے کے لیے، مشاہدے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی کا جو مقصد ہے یا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام 3 طرح کی مٹی سے بنائے گئے، سیاہ، سفید اور سرخ. اسی لیے آپ کی اولاد میں سے کچھ سیاہ رنگ کے ہیں، کچھ سرخ رنگ کے ہیں، یعنی درمیانے، اور کچھ سفید ہیں. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. یعنی وہ ساری زمین میں جو اسپریڈ کی ہوئی مٹی، کیونکہ آدم کی اولاد کو ساری زمین پر پھیلنا تھا، تو ہر علاقے کے جو رنگ ہیں پھر اسی وجہ سے مختلف ہیں، اور مزاج بھی. فرمایا یہی وجہ ہے کہ بنو آدم زمین ہی کی طرح ہیں، چنانچہ کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ فام ہیں، کچھ اس کے درمیان ہیں. اسی طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ غمگین ہیں، اور کچھ ان کے درمیان ہیں. یعنی صرف ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں، اپنے اندر کے اعتبار سے بھی، اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی ان کے اندر بہت سے اختلافات ہیں. تو جس انسان کے اندر اختلاف ہے اور جس کے مزاج میں اتنا فرق ہے، ان سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا اور سب سے ایک رویے کی توقع رکھنا اور سب کو ایک طرح ٹریٹ کرنا جو ہے یہ درست نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر ماؤں کو اور پھر ٹیچرز کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف طرح کے مزاج کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو ان کو اسی طرح ڈیل کرنے میں ہی انسان ان کو بھی بہترین طریقے پر ٹرین کرتا ہے، گرو کرتا ہے، اور خود بھی چین امن میں رہتا ہے. ورنہ اگر انسان یہی ایکسپیکٹ کرے کہ ایک بڑا بچہ بہت شریف نکلا ہے تو باقی سارے بھی اسی پیٹرن پہ آئیں، تو یہ آپ نے پیدا نہیں کیے، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے. اس کی تخلیق کی ورائٹی کو، رنگا رنگی کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد انسان کو اس کے مطابق اپنے طور طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر آدم کی شکل میں، پھر آدم سے سارے انسانوں کو خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اور انسانی نسل جو ہے پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، ان سب کا زمین پر حق ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے اور طرح طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے. انسانوں کے پارٹ پر یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی قدر کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ کوئی اس کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ الرحمن ہے. ہاں، اس سے پچھلی سورت اگر آپ پڑھیں، سورت القمر، تو اس میں بار بار نذر کا لفظ آیا ہے، ڈراووں کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ملیک مقتدر کا لفظ آیا کہ جو بہت روب والی صفات ہیں، لیکن اس کا بیلنس سورت الرحمن میں ہو گیا کہ وہ عمومی طور پر اپنی ساری مخلوق کے ساتھ کیا ہے، مہربان ہے، لیکن جو اس کی نافرمانی کریں جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود نے کی، تو پھر ان کے لیے برا انجام بھی ہے.
استاذہ جی میں سوچ رہی تھی تدبر جب ہم کرتے ہیں جی تو کتنا فرق پڑتا ہے. ہم ہر لفظ کو غور سے دیکھتے ہیں اور اتنی دفعہ پڑھتے ہیں پھر ہمیں کچھ نئی چیز نظر آتی ہے. جیسے ہم پچھلے ہفتے سے ان آیات پہ سوچ رہے تھے اور وہ سما رفع پہ جیسے میرا فوکس تھا, تو آئی واز تھنکنگ کہ جب ایون تو ہماری چھت بھی نیچے ہوتی ہے تو جیسے دم گھٹتا ہوا سا محسوس ہوتا ہے, اور جن گھروں کے چھتیں اونچی ہوتی ہیں وہ کھلا کھلا لگتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جب تخلیق کی تو اس کی اونچائی بھی اتنی زیادہ رکھی. اینڈ دین ابھی جب آپ بتا رہی تھی کہ کیسے بادل کہاں اٹھتے اور یہ سب, سو آئی واز تھنکنگ کہ جہازوں کو اڑنے کے لیے بھی تو اتنی جگہ چاہیے تھی کہ اتنے اوپر اڑتے اور پھر اتنے فاصلے طے کرنے اور تھے. نہ صرف جہازوں کو بلکہ گوگل کو بھی سب جگہ کی تصویریں اتارنے کے لیے, اور سیارے اور یہ جو انٹرنیٹ آپ کا ہے اور یہ کتنی چیزیں سیٹلائٹ کے ذریعے, تو یہ سب کچھ اوپر ہی ہو رہا ہے. اگر یہ صرف زمین ہی زمین ہوتی تو کیا بنتا. جی استاذ جی, میں کل مولانا وحید الدین کچھ سن رہی تھی وہ شکر کے بارے میں, تو انہوں نے 3 باتیں بتائیں. ایک یہ کہ نعمت کو پہلے ریکوگنائز کرنا ہوگا, اس کو یعنی نعمت سمجھیں گے تو. دوسری یہ کہ زبان سے اور دل سے شکر ادا کرنا, دل کے علاوہ زبان سے بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے, اور عمل سے بھی, یعنی اپنا رویہ جو انعام دینے والا احسان کرنے والا اس کے ساتھ اچھا رکھیں. میں ایسے ہی ایک لیکچر سن رہی تھی ڈاکٹر اسرار احمد کا سورہ فاتحہ کے اوپر, تو اس میں انہوں نے ایک میزان کے لیے اور پھر کنڈے کا ذکر کیا اور ایک ڈائیگرام جیسے بنایا. تو میں جیسے آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں آپ ہر چیز کو پھر اسی سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں اس کو سوچ رہی تھی کیونکہ, اور اس پہ میرا مسلسل میزان کے اوپر جو فوکس تھا کہ کس طرح سے ڈس بیلنس جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, اور چاہے وہ گھر میں ہو رہا ہے یا باہر ہو رہا ہے یا سمندر آسمانوں میں. تو مجھے ایسے لگنے لگا کہ ہم نے سورہ طلاق پڑھی اور سورہ طلاق میں ہم نے وہاں تقویٰ کے بارے میں پڑھا, تو میں اس کو یہاں میزان سے ریلیٹ کرنے لگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ کو وہاں پہ دے کے یہ بتا دیا گیا کہ بیلنس قائم کرو. یہاں میزان کو دے کے بتایا کہ بیلنس قائم کرو, تقویٰ تو نہیں بتایا. لیکن مجھے ایسے لگنے لگا وہ میزان جو بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اس کے بیچ میں اگر ہم دیکھیں, میں ایسے ہی پلیس کر رہی تھی کہ تقویٰ اگر اس کنڈے کو لے لیں تاکہ وہ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرے, کہ نہ گھر میں ڈس بیلنس نہ ہو, اپنے اوپر ظلم کرنے دیا جائے اور نہ کسی اور پر کیا جائے, لا ضرر ولا ضرار. جی استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ انسان مختلف قسموں کے ہیں اور مزاج بھی فرق ہے, اسی طرح ہر انسان میں مختلف نیکی کرنے کی اور بدی سے بچنے کی صلاحیتیں بھی فرق ہوتی ہیں. کچھ کے لیے کوئی کام آسان ہوتا ہے, کچھ کے لیے کوئی کام آسان ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرنا مشکل ہو رہا ہے بہت, تو کیا یہ جو درجے ہیں ثواب کے اور ریوارڈ کے وہ اس اکارڈنگلی, ہاں اسی طرح ہی جو جتنی مشکل سے کوئی کام کرتا ہے, کسی کے لیے کوئی ٹیمپٹیشن ہے ہی نہیں اور کسی کے لیے بہت زیادہ ہے, تو پھر جو جتنا زیادہ محنت کرتا ہے, لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى, تو ان سعيه یہ جو سعی ہے, جو کوشش ہے, جو محنت ہے, وہ دیکھی جائے گی. ایک مٹھی بھر کھجوریں اور ایک پورے ڈھیر کے اوپر رکھ دی گئی تو وہ دیکھنے میں تو تھوڑی تھی لیکن ایفرٹ اس کے پیچھے بہت بڑی تھی. ہر انسان کے ساتھ بیلنس ہوتا ہے, نعمتیں بھی ہوتی ہیں اور ساتھ امتحان بھی ہوتے ہیں, اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. کہیں نعمتیں بہت آبویس ہوتی ہیں اور کہیں نعمتیں جو ہیں وہ کسی اور شکل میں ہوتی ہیں جن کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہوتے. پچھلے دنوں میں کسی خاتون سے ملی تو بظاہر دیکھنے میں ان کے پاس دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی, لیکن اندر سے جو ان کا حال تھا, اللہ کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے بچائے. تو اب دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ اس کے لیے صدقہ کرنا کیا مشکل ہے, اس کے لیے کچھ بھی کرنا کیا مشکل ہے. لیکن اگر آپ کے اندر وہ ول پاور ہی نہ ہو, وہ ارج ہی نہ ہو, وہ شوق ہی نہ ہو, وہ ہوپ ہی نہ ہو, کوئی زندگی کا مقصد ہی نہ ہو, تو یہ ساری فیسلٹیز ہمیں یعنی ان سے کیا حاصل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی انصاف کر سکتا ہے, ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو اختلافات رکھے ہیں تو ان کے اندر بھی کتنا بیلنس اللہ نے رکھا ہے, اور انسانوں کا یہ حال ہے ہمارا کہ ہم کائنات کے اندر جب اختلافات یا تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, یعنی جب سردی ہلکی تھی تو ہم نے پھر ویسا ہی اپنے آپ کو تیار کیا, جب زیادہ ہو گئی تو پھر ہم نے اور اپنے آپ کو ویسے تیار کر لیا. لیکن جہاں اولاد کا معاملہ آتا ہے تو ہم ان کو ایک ہی میزان پہ پرکھتے ہیں, یعنی ہر بچہ جیسے الگ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اب اپنے آپ کو اپنے کس بچے کے لیے کیسے تیار کرنا ہے. ہم ہمیشہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جو ایک بچہ اچھا ہوتا ہے اسی کو ایک رول ماڈل بنا لیتے ہیں, اسی کو ایگزامپل بنا لیتے ہیں, اور پھر دوسرے بچوں کو بھی پھر ویسے ہی ہم ٹریٹ کرتے ہیں.
اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم بہت اپریشیٹ کر رہے ہو، بڑے ہو کے وہ کوئی بڑا کام نہ کر سکے، اور یہ جو ایک ستانے کا باعث بنا ہوا ہے وہ معلوم نہیں کیا کیا خیر اس سے نکلے، اور آپ کو کس سے کیا فائدہ پہنچے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہارے والدین ہو یا اولاد ہو، تمہیں نہیں پتا تمہیں فائدہ پہنچانے میں کون زیادہ بہتر ہو. استاذہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو الرحمن آپ نے پچھلے وہ بتایا تھا کہ جو ماں کی جو رحم، مدر ووم سے رحم کا ورڈ نکلا ہے، اور جو ماں کی فیلنگ بچے کو دیکھ کے ہوتی ہے جبکہ وہ اتنی تکلیفوں سے گزر کے اس کو پیدا کرتی ہے. اور اس کو 5 نمبر کی آیت جو ہے جس میں سورج اور اللہ نے کہا کہ چاند کو ایک مقدار اس سے رکھا. اتفاق سے اسپیس سائنس کچھ عرصے سے بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا، تو وہ سورج کی جب میں پڑھ رہی تھی پورا اسٹرکچر کہ وہ کس طرح جسٹ لائک اے بوائلنگ پاٹ ہے، اور اس کا ٹیمپریچر 15 ڈگری سیلسیس ہے، اور اس میں سے اتنی سولر وینڈس نکلتی ہیں کہ وہ خیال سے اگر آسمان قریب ہوتا تو ہم سب جل کر خاک ہو جاتے ہیں. اور سورج اس وقت اپنی مڈل ایج میں ہے، اور جیسے جیسے سورج اپنی ایج کو کراس کرے گا، جب اس کا کیونکہ اس کے اندر نیوکلیئر فیوژن ہو رہا ہے، اور نیوکلیئر فیوژن بہت ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر پہ ہوتا ہے، اور مطلب اب یہ کنٹینیوس ہو رہا ہے. اور جو زمین پہ جو ہم لوگ ایٹم بم بناتے ہیں وہ نیوکلیئر فیوژن سے ہوتا ہے، وہ اتنا ڈسٹرکٹیو ہے. اور نیوکلیئر فیوژن تو بالکل ایک ایلیمنٹ کا دوسرے ایلیمنٹ میں چینج ہونا ہے، بے انتہا ریڈیشن نکلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں میگنیٹک فیلڈ رکھ کے ہمیں اس سے کس طرح بچایا ہوا ہے کہ وہ سولر وینڈس مستقل نکل رہی ہیں لیکن ہم بچے ہوئے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست یعنی بیلنس رکھا ہوا ہے. اور جب سورج اپنی مڈل ایج کراس کر جائے گا، اس کا تمام فیول اب وہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا، تو وہ سویل اپ ہو جائے گا. جب وہ سویل اپ ہو جائے گا وہ اپنے آربٹ سے باہر آ جائے گا. تو میں اس کو ریلیٹ کری تھی جب قرآن میں ہے نا کہ قیامت آئے گی تو سورج سبا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، تو اس کو امیجن کر کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا بھی اتنا ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں سب چیزیں پہلے بتا دی کہ وہ وقت آئے گا. اور اب بھی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، میں خاص اس وقت قریش کے لیے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا، اور ہم جتنی ترقی کر چکے اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا یقین کمزور ہے. تو یہ مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ، پورا ہفتہ کیونکہ حفظ بھی کر رہے تھے تو بار بار یہ آیتیں پڑھ کے الحمدللہ بہت کلیئر ہوا. اور یہ سورج چاند کے حساب سے یہ بھی ہے نا کہ اس نے ہمیں جو ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کتنا ڈسپلن کا ذریعہ بنا دیا نا اس کو، کہ ایک مقرر وقت پہ وہ نکلتا ہے، اس کے مطابق ہم اپنے مہینوں اور دنوں اور اوقات کا حساب رکھتے ہیں. یعنی ایک ہی چیز کے اندر بے شمار بینیفٹس ہیں. لاسٹ ویک جب ہماری کلاس ہوئی تھی ساتھ، اس کے بعد آئی واز تھنکنگ ایکچولی، اور جب میں ایکچولی لکھ رہی تھی تب مجھے زیادہ اور آئیڈیاز آ رہے تھے کہ ایک تو آئی تھنک میزان کا جو تذکرہ ہے ایون آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، تو یہ ٹیکسٹ کے اندر ایک بیلنس ہے یا ایک میزان ہے. اینڈ دین پہلے آئی تھنک میں میزان ایز اے کرائٹیریا سم ہاؤ سمجھ رہی تھی، لیکن بیلنس آئی جسٹ ریئلائز کہ، اور یا پھر جسٹس کے معاملے میں، لیکن دین آئی ریئلائز دیر از دس بیلنس، اور اس میں ہم ہیومن بینگز اور وہ جو پوری یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اس میں ہم کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ہر چیز کا جو انٹر کنیکشن ہے. یعنی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر ہم اپنے آربٹ سے باہر نکل رہے ہیں جیسے کہ ابھی رم کہہ رہی تھی تو ہم دوسری چیز کو نقصان نہیں دے رہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اٹس بیکاز خواہشات کی پیروی ہمیں بالکل ڈسٹرکشن کے دہانے پہ لے جائے گی. لہٰذا ہم جس طرح ایک ہارمنی کے ساتھ ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہم اسی وقت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں جبکہ ہم اپنی لمٹس کا خیال رکھیں. اور جب ہم یہ نہیں کرتے تو دین وی آر سینگ میسو لیول پہ، لائک آپ آسٹریلیا کی فائرز دیکھ لیجئے، آپ نیو فنڈ لینڈ کا یہ جو بلیزرڈ آیا ہوا یہ دیکھ لیجئے، اٹس کریٹنگ ایوری ویئر. اور ہم تو پھر ڈیولپ کنٹریز ہیں، سو کال ڈیولپ کنٹریز، جو کہ سب سے زیادہ سفر ہر اس میں جو کرتے ہیں وہ مارجنلائز لوگ ہیں، کہ وہ دے آر بیئرنگ دا برنٹ آف ایوری تھنگ. اور اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عقل دیں اور ہم جو ہے سمجھنے لگے ہم صحیح جو ہے فیصلے کر سکیں انشاءاللہ. سازا جی یہاں میں دیکھ رہی تھی جب آپ مٹی کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ مٹی بیک وقت سخت بھی ہوتی ہے اور نرم بھی، اور اس میں جیسے تراب، تین لازب اور سلسال، اس میں دیکھا جائے کہ مٹی کے اگر برتن بنتے ہوئے ہم دیکھیں تو اس کا جو بنانے والا اس کو بڑے سافٹ ہینڈ کے ساتھ ڈفرینٹ شیپ میں بنا رہا ہوتا ہے. جب وہ ذرا سا بھی ہاتھ کو سخت رکھتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ صحیح شیپ میں نہیں بنتے. تو اسی طرح اگر ہم چاہیں تو مٹی کو جس شکل میں چاہیں اس کو ڈھال سکتے ہیں. اس کی یہ ساری جو کوالٹیز ہیں تو انسان میں بھی اسی طرح کی کوالٹیز ہیں. اس کو اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اگر ہم ان کو سافٹلی ٹریٹ کریں جیسے بچے ہیں، جی بالکل، جی تو ان کی اچھی شیپ انشاءاللہ بنا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.